سورہ رحمان لگتی ہے آئی سی یو میں. آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بھی سارے اکٹھے بیٹھ کے سنیں صبح دوپہر شام. قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے اس رحمان کے آگے پیش ہو کے. لوگ کئی بار اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ رحمان ہی کیوں، سورہ بقرہ کیوں. فقیر جو ہوتا ہے بابا جی کی اپنی زبان میں تو یہ ہے کہ ویسی سلسلے کی طرح انہیں یہ فیض ملا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ پہ چلتا ہے اس کو پھر میں حکمت عطا کرتا ہوں، نئے سے نئے راستے دکھاتا ہوں، اس کے اوپر بات نہیں کھولتا ہوں، منکشف کرتا ہوں جو عام بندے کو نہیں سمجھ ہوتی. تو اس میں یہ شفا کی خاطر قرآن کا تو ہر حرف ہی شفا ہے، لیکن آپ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر رحمان کو ہی پکارتے ہیں جو بن مانگے دیتے ہیں، جو گناہ گار اور نیک کسی میں تخصیص نہیں کرتا. رحمان جس وقت وہ دے رہا ہے وہ سبھی کو دے رہا ہے. آکسیجن ساروں کو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے. اور 70 ماہوں سے زیادہ جو پیار وہ اپنی مخلوق سے کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار سے بھی کر رہا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے زیادہ کرتا ہے گناہ گار سے. گناہ گاروں کی جتنی اس کو فکر ہے، قرآن شروع ہی رحمان سے کہا یار میں بڑا رحمان ہوں، میرے کو آ جاؤ، ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تم بس آ جاؤ جتنا مرضی گناہ کر لیے جو بھی کر لیے، میری رحمت میری غصے پہ آپ. تو رحمانیت کو ہی پکارتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیوں پھنس گئے. کسی کا گریبان پکڑنے سے بہتر ہے بندہ اپنا ہی پکڑ لے. نہیں یار ہم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہوگی، کوئی ہو گئی ہے کمی بیشی. تو اب وہ خالق مالک ہے، اس کی رحمانیت، اس کو پکارنا ہے، اس کے آگے پیش ہونا ہے. پیش ہونے کا ایک طریقہ ہے حضوری حاصل کرنے کا. تو مریض تو آلریڈی پیش ہوا ہوا ہے آپ کا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کا دل رک ہی گیا تھا جب وہ کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے شاید ادھر آ گئے تھے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، چونکہ سانس کی ان کی جو پرابلم ہے اس میں ان کی سانس رکاوٹ سے گندی گیس اندر سے پوری نہیں نکلتی. کاربن ڈائی آکسائڈ جب رکتی ہے پھیپھڑوں میں، وہ بلڈ میں بھی شامل ہوتی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے اور دماغ کے اوپر نیند سی طاری ہو جاتی ہے، کومے میں چلے جاتے ہیں، اور آکسیجن لیول کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہی کم ہو جائیں، سگریٹ زیادہ پی ہو، موٹاپا ہو، کچھ اور مسائل ہو، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. تو بہرحال ایسے ہی ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹر، اور وہی ہوا ان کا. اور بتا رہی ہیں کہ 15-20 منٹ تک ہارٹ رکا رہا، ڈاکٹرز نے چلایا، لیکن اس دوران شاید برین کو اس کی بلڈ سپلائی جب نہیں گئی پراپر، آکسیجن کی ڈیفیشنسی سے برین کو ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب برین اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کو اگر آکسیجن کی یا شوگر کی کمی سے لمبی دیر ڈیمیج رہے تو وہ ریورس، ڈاکٹری میں کوئی دوائی نہیں ہے جو اس کو ریورس کرے، مریض اسی طرح پڑا رہتا ہے. ڈاکٹری میں تو اس کی اتنی ہوپ نہیں ہوتی. ابھی میرے ایک دوست مجھے یہاں آئے بھی ہوئے ہیں، ارشد کامل صاحب، وہ مجھے فون کر رہے تھے لندن سے کہ ان کے کوئی دوست ہیں، وہ انہیں اسٹیج 4 کینسر ہے، ساری باڈی میں پھیل گیا، ہاسپٹل میں ہے. تو ڈاکٹر نے تقریباً جواب دیا. بس میں نے کہا ان کے پاس، کہ انہوں نے پہلے سورہ رحمان سنی تھی، تو میں نے کہا ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف لگائیں. تو تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ جی وہ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بالکل ختم ہے، لیکن ہم 48 آورز ویٹ کریں گے. تو انہوں نے بتا رہا تھا کہ انگلینڈ کے رولز کے مطابق وہ بیسیکلی یہ نہیں کہ وہ ختم ہے، ان کا اسٹیٹ میں کو رکھنے کا، خرچہ کرنے کا، ٹیکس پیئرس کی منی لگانے کا، اسپیشلی اولڈ ایج میں، یا ایسی ڈیزیز جو ریکوریبل نہیں ہے، انکیوریبل ہے فار دا ٹائم بینگ، تو اس میں وہ وینٹیلیٹر آف کر دیتے ہیں. میں کہتا کہ اگر وہ لگانے رہتے ہیں تو آپ کو سیدھا لگا کے اسٹل دیکھ لیں. اسی طرح یہاں آئی سی یو میں قصیدہ بھی لگتا ہے، سورہ رحمان بھی لگتی ہے. آپ اپنے فون سے، واک مین سے، اس کی ہیڈ فون سے بھی لگا سکتے ہیں. وہ دن میں 3 بار لگائیں، خود گھر سنیں، ان کے قریبی عزیز، خونی عزیز رشتے دار جو ہیں پیار سے سنیں، اللہ خیر کرے. باقی زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں، ان کے نام کا صدقہ دیں.
صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، ایک بلا پڑ گئی جی بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جان چاہیے نا، ان کی جان کا صدقہ. بہترین صدقہ میرے سونے نبی کے مطابق تو معاف کرنا ہے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، کچھ لوگ اس کے خلاف لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ اللہ کی خاطر معاف کر دیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ کی خاطر، تو رحمانیت جو جوش میں آتی ہے اس کی، یار تم نے میری خاطر میرے پہ احسان کیا، وہ آپ کو وہاں سے نوازنا ہے، وہ آپ کی امیجنیشن میں نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو اس کی نوازشات ہیں وہ ڈاکٹروں کے نزدیک، فنکاروں کے نزدیک امپاسبل چیزیں ہوتی ہیں، جس کو وہ پھر اس کے لیے تو کچھ امپاسبل نہیں. بے شک. آپ دنیا میں کسی کے گھر 1000 روپیہ سلامی دے کے آتے ہیں شادی پہ، تو وہ پھر دھو ہی دیتے ہیں اگلی بار وہ آئیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ تو رب ہے، وہ پھر 70 گنا بڑھا کے. آپ 1 روپیہ اس کے نام پہ دیتے ہیں، اس کے ایک گناہگار کو، کنجر کو معاف کر دیتے ہیں. وہ آپ کو کہاں سے نوازتا ہے، آپ کو پتہ نہیں. ہاں بدلہ لینے کی بھی اجازت وہ کہہ رہے ہیں دی ہے. جان کے بدلے جان ہے، مال کے بدلے مال ہے، گالی کے بدلے گالی ہے، تھپڑ کے تھپڑے تھپڑے. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اگر سمجھو تو. سمجھنا ذرا مشکل ہے، پاگل کر دیتا. شیطان ادھر سے پورا زور لگاتا ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن کرنے والے کر دیں. تو اس کے نام پہ معاف کر کے دیکھیں، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ بھی ہو جائیں اور فخر سے پھر اس کے آگے جائیں. غلطیاں لے کے جائیں، بلکہ نیکیوں کا بوجھ ویسے ہی فارغ کریں. اسے کہیں کہ اگر ہمارے سے بھی ویسی غلطیاں ہو گئی ہیں، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کی زیادتی ہو گئی ہے، یا ہمارے بڑوں سے ہو گئی ہے، کوئی وراثت میں ہی ہمارے کوئی آہ آ رہی ہے، یا رب العالمین ہماری جو بھی نیکی ہے، آپ کی کوئی بھی نہیں نیکی ہوگی نا، یہ جو آپ نے معاف کیا ہوگا اس کی خاطر یہی اتنی بڑی نیکی آپ کے پاس ہوگی. یا اللہ اس میں سے کمپنسیشن کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ لے جو کوئی ہمیں نہیں اگر معاف کر رہا. کیونکہ وراثت میں دعائیں نہیں بددعائیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یا اللہ اس میں سے جتنی کمپنسیشن بنتی ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ کے اس کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم ڈال دے. اگر کسی کی آہ نے ہمیں پکڑ لیا ہو، ہمارے خاندان کو پکڑ لیا ہو، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں گی یا کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، تو پھر اور نیکیاں کر لیں صاحب. لوگوں کو یہ دعا خود بتائیں، مردہ دلوں کو زندہ کریں یا بھوکوں کو کھانا کھلائیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہ 2 بڑی نیکیاں میں نے آپ کو بتا دی. ایک اللہ کی خاطر معاف کرنا، ایک اللہ کی خاطر بھوکے کو کھانا کھلانا. صحیح. اس میں قریبی عزیز رشتے داروں کا پہلے خیال رکھنا. ٹھیک ہے. پھر جو بھی آپ کو ملے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں آپ صدقے کا کھلا رہے ہیں تو ہمیں نہیں کھانا، ہمارے پہ مصیبت نہ آ جائے. داتا صاحب چلے جایا کریں، وہ جتنے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے کھا لیتے ہیں سارا کچھ، شہر کا بہت سا گند اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کھلائیں، لیکن وہ کھلائیں جو خود کھاتے ہیں. اگر خود KFC پسند ہے تو پھر انہیں KFC کھلائیں. خود پیزا ہٹ پسند ہے تو پھر پیزا ہٹ. انہوں نے ڈیلا شیلا نہ کھلاؤ. یہ تو اللہ نے ڈیل ہو رہی ہے، پھر فل بڑی ڈیل کرو. وہ کریں، پیار سے کھلائیں. پہنائیں، وہ پہنائیں جو خود پہنتے ہیں. یہ کہنا میرے کہنے میں بڑا آسان ہے، کرنے میں بڑا مشکل ہے. تو ایسے عمل اپنا لیں جس سے اللہ کی خاطر اس شہر میں، اس ملک میں، اس قوم میں، آپ کے گھر میں، آپ کے لیے سلامتی ہو جائے. اسی اسلام کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری نیکیوں میں سے جو جرمانہ بنتا ہے، جو قصاص دیت بنتی ہے، دے دے اس کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے. یہ تو کر سکتا ہے. اور جو نیکیاں اگر کوئی بچ جائیں تو یا اللہ وہ سرکار کو ہماری طرف سے ہدیۃ دے دے. وہ اپنی امت کے گناہ گاروں میں بانٹے، انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر. چلو اس میں حصہ ڈال دیں. اب آپ ہو گئے فارغ نیکیوں سے،
رہ گیا آپ کے پاس گناہ، بڑے سے بڑے گناہ یاد کرتے جو بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں، جو دنیا کو تو نہیں پتا، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، لیکن آپ کو تو پتا ہوتا ہے اور ایک اللہ کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گناہ لے کے اس کے پاس فخر سے جائیں، جس طرح بچہ نہیں پیمپر گندا کر کے ماما کے پاس آ جاتا ہے کارنامہ کر کے کہ آخر تو ساڑی ماما لگنی ہے، ہوں اسی کتنے جائیے، وہ جو کہہ رہا ہے میں 70 ماماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر پیمپر تو آؤ، کیا خیال ہے؟ ایسے نیپی چینج کرتا ہے، ایسے میں کہتا ہوں کپڑے چینج کرتا ہے، دنیا آپ کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہے، ایسا این آر او دیتا ہے، اس کا این آر او کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک، کہنا نہ رو نہ رو، بس ایک باری رونا ہوتا ہے، دیکھ وہ جھوٹا موٹا دی رو لیں آپ، شکل ہی بنا لو ایویں مسکین نہ لی ایویں نہ آکڑے کو مجھے بولا میں نے کیوں کیا گیا میں نے نہیں یار ہو گیا ساڈے کو، ٹھیک ہے؟ جیسے آج میں پتہ نہیں سارا دن میں 6-7 دن سے فون سنی جا رہا ہوں، وہ جی زلزلہ آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، پتہ نہیں کسی نے کہا ہے آ جائے گا، آنا ہے، ہارپ ٹیکنالوجی سے امریکہ نے اٹیک کر دیا، پتہ نہیں یار جدوں آئے گا اللہ خیر کرے گا، اللہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تسی اللہ بھی گوڑے گٹے پھڑ لو، ٹھیک ہے؟ ایسے چھوٹا موٹا تھانے دار واقف ہوئے، اس سے دوستی ہو، بندہ ایویں محلے میں ٹانٹے پیل رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا، گلی محلے جائیں آکڑی اپنی، ساڈا اللہ لگا ہے درجے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں اپنا بنا لو، اس کو اتنا اپنا بنانا کیا مسئلہ ہے؟ اتنی سردی میں جو کسی فٹ پاتھ پہ رات کو ٹھٹر رہا ہے، انہوں کمبل بھی آگے اتنے سٹ دو، ٹھیک ہے؟ سویرے سویرے نکلو ہاں ذرا 7-8 6-7 بجے جاؤ سڑکاں دے اتنے، نال ناشتہ رکھ لو نا، کوئی ویکھو کنے مزدور کئی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے، دو گے اسی وقت کھانا شروع کر دو، پیار سے دو، ہمیں ایک نو ہی کھواؤ، ایسے نہ پھینکیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے، تماشا نہ دیکھیں انسانیت کا، ترکی کا حال دیکھیں، جو بھی ہو گیا اللہ ان پہ کرم فرمائے، رشیا وہ سیریا کا تو ابھی کوئی ویڈیوز آ ہی نہیں رہی ہے، ایک دو ویڈیو آئی ہے، بچیاں وہاں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، لیکن ترکی کی آپ بلند و بالا بلڈنگ دیکھیں آپ، 6-6 دن بھر بھی زندہ بچے کچھ نکل تو آئے ہیں، لیکن وہ کیا بے بسی ہوگی اگر ایک انسان زندہ ہے اور کتنا وہ ریسکیو ورک کر سکتے ہیں۔ وہ ایک تصویر جس میں وہ باپ، وہ اندر اس کا بچہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے باپ کا ہے، بچہ آخر میں مر گیا، پھر ایک میں وہ بچہ اوپر سے چیخ رہا ہے، باپ کہیں باہر ہے، باہر سے کہہ رہا ہے اب کلمہ پڑھ، مجھے نظر آ رہا ہے خونم خون ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس بچے نے، چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، ضرور زلزلہ لے آگے پڑھنا ہے پہلے پڑھ لو، ساری قوم پہلے کلمہ پڑھ لو، درود پڑھو اور معافی مانگو، معافی مانگو اور معاف کرو، لیکن معافی مانگو، معافی کا مطلب ہوتا ہے آئندہ نہیں کریں گے، توبہ کر لیں، توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، توبہ کا مطلب لازمی نہیں استغفار پڑھنا شروع کر دیں، وہ کام روک لیں جو آپ دوسروں کو نقصان دے رہے ہیں یا آپ کے خیال میں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا دل جس کو منع کر رہا ہے، آپ کا ضمیر جس کو منع کر رہا ہے، اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنے ضمیروں کو جگا لیں، اور اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چلیں، زلزلے سے ڈر کے ہی تو آپ پہلے پری ایمپٹیو میئرز لے لیں، ہار ٹیکنالوجی کے آگے آپ کا دل ذکر کرے، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں یہ سب، آپ اللہ کی خاطر کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، روز صدقہ دیں، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنی گلی کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، کیوں بھوک رہ جائے اس ملک میں، کیا کمی ہے اس ملک میں مجھے بتائیں؟ اللہ کی طرف سے کس چیز کی، کیا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی قید ہے؟ نہیں، تو پھر قید ہم نے پیدا کیا ہوا ہے کسی بھی چیز کا، یہ ڈالر سے لے کے ہر چیز چھپائی ہے یا ذخیرہ اندوزی کی ہے یا جو بھی کیا یہ ہم نے کیا، رب تو نہیں کر، ابھی بھی اگر پیار بن جائیں یہ ہو سکتا ہے، آپ کے چچا اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں آپ لوگوں کو پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، اس کے آگے پیش ہو تو رحمانیت کو پکارنا ہی ایسے کہ یار اسی تو ہے ہی گناہ گار، لیکن تو رحمان یار مرا ہے رحمان، اس کا جواب دیتا ہے کہ یار جے تننا ہی ہے سانو، تیری مرضی، اسی تیری روک سکتے، بچ نہیں سکتے،
ترکی والے بچ گئے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وہ کہہ رہا نا کہ تم لوگ جان کے خوف سے بھاگے جہاد سے، تم لوگ جانوں کی وجہ سے تم لوگ جہاد پہ نہیں گئے، یا جہاد پہ کوشش پہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. اور اگر موت نے تمہیں بستروں میں یاد پہنچا، تمہارے گھروں میں یاد پہنچا، پھر کیا کرو؟ اور وہ ایسی موت، بے بسی اور بے کسی کی. دکھا تو رہا ہے ایک سیکنڈ. ہار ٹیکنالوجی ہو نہ ہو، اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں چل سکتی. بندہ مومن ہو صحیح، وہ اپنا پیر مار دے زمین پہ، ہے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پہ عدل قائم نہیں کر رکھا؟ زمین ٹھہرتی ہے. لیکن بندہ مومن ہو عدل قائم کیتا ہوئے دیتا ہے نا. اب عدل نہیں، اب تو احسان اور قربانی کا وقت ہے. ٹھیک ہے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے قربانی پہ دے. لیکن ہم میں ہمارا کوئی ایسا حکمران ہے جس کو رات کو جگا کے بتایا جائے کہ جناب سپر پاور نے حملہ کر دیا، اور وہ آگے سے پوچھے ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، مطمئن ہے، بے فکر ہو جگہ جیتے ہیں. کس نے کہا تھا یہ؟ چرچل نے کہا. ہے آپ کے پاس کوئی چرچل؟ بھگوان داس یاد آ رہا تھا کل ایک جج صاحب کے پاس، کہتے ہیں بڑے ایماندار جج، دلیر، واہ. بھگوان داس جی ہوں، جسٹس کارنیلیس ہوں، وہ تو اپنا کام کر گئے. یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، پتہ نہیں ترانی بھی ہو، یعنی افغانی بھی ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہی اقبال کہتا تھا. اب اگر اقبال آئے تو رونے پٹنے بیٹھ جائے. یار میں نے تو جو خواب دیکھا تھا وہ خطہ تو مل گیا، لیکن میں نے تو اسلام کے لیے دیکھا. 75 سالوں میں ہم یہاں پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ ہمارا آپ کی عمر کا نوجوان، آپ سے بھی چھوٹا، 15-16 سال کے لڑکے سے لے کے 50 سال تک والا بھی جو ذرا محنت کر سکتا ہے، سارے کہتے ہیں انگلینڈ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے. کیوں جی آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں آپ؟ آسٹریلیا جانا ہے، یورپ جانا ہے، جاپان جانا ہے. ادھر تو کافر ہے، ادھر تو گورے ہیں جن سے آپ نے آزادی دی تھی، ادھر کیا کرنے جانا؟ یہاں کریں اسلام کے مطابق زندگی بسر. کیا ہے وہاں پہ جو یہاں نہیں ہے؟ مجھے تو یہی جواب ملتا ہے کہ وہاں اسلام، ہاں مسلمان شاید کم ہے، اسلام زیادہ ہے. یہاں پہ مسلمان